وہاں سے لے کر یہاں تک ہر زمانے کے علماء اس حدیث کو بیان کرتے آ رہے اور اصول یہی بیان کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ اور رسول نہ منع کرے وہ تمہارے لیے جائز. ممانعت کے لیے دلیل چاہیے. جو منع کرتا ہے وہ کتاب اللہ میں دکھائے منع کہاں لکھا ہے. جو ناجائز و حرام بولتا ہے وہ حدیث میں دکھائے حدیث میں رسول نے کہاں روکا ہے. مگر ان مولویوں کی بے غیرتی دیکھو. کہا میلاد نہیں عید ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا اور جب ایسی صورت ہو جائے کہ لوگ میلاد منائے تو کیا کرو؟ فمن جادہ بیدہ فہو مؤمن. ایسے لوگوں سے جنگ کرو, جہاد کرو. یعنی میلاد منانے والے ان کے نزدیک اتنے بڑے مشرک کہ ان سے جہاد کرنا ان پہ فرض ہو گیا ہے. جہاد کس سے کیا جاتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں جو آپ کو تانے دیتے ہیں نا کہ بریلوی سب کو کافر کہتے ہیں, یہ خود ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. ان کے نزدیک کرسمس ڈے منانے والوں سے جہاد فرض نہیں ہے, نیشنل ڈے منانے والوں سے جہاد فرض نہیں ہے, وہ کسی اور معبود کا جنم دن منانے والوں سے جہاد فرض نہیں ہے. کس سے فرض ہے؟ جو اپنے نبی کی میلاد مناتے ان سے جہاد فرض ہے. اور کہتے ہیں کہ ان سے جہاد کرو, اور اگر تلوار سے طاقت سے جہاد نہیں کر سکتے تو کیا کرو پھر؟ فمن جاہدہ بلسانہ فہو مؤمن. تو زبان سے جہاد کرو, ان کے خلاف زبان سے بولو, ان کے خلاف زبانیں استعمال کرو. یہ بھی ایک طرح سے زبان کا جہاد ہے. اور اگر زبان ہلانے میں بھی ڈر محسوس ہو, بریلیوں کی تعداد زیادہ ہو اور ڈرو کہ توڑ تاڑ کر دیں گے یہ لوگ, تو پھر کیا کرو؟ مولوی صاحب کہتے ہیں فمن جاہدہ بقلبہ فہو مؤمن. اپنے دل سے جہاد کرو اور اپنے دل میں ان سے نفرت رکھو. کیا نبی کی پیدائش منانے پر اتنے بڑے مجرم ہو گئے کہ تم سے نفرت کی ضرورت پڑ گئی ان کو؟ کیا قصور ہے آپ کا بتاؤ؟ نبی پیدا ہوئے, یہ بھائی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آج کی تاریخ 12 ربیع الاول کو حضور کیا کیے؟ تشریف. کون سا اس میں گناہ ہو گیا؟ بھائی نبی آئے, خوشی مناؤ. آج خوش ہیں ہم کہ آج ہی کی تاریخ کو ہمیں ہمارا نبی میسر آیا, ہمیں ہمارا نبی ملا. نبی نہ ملتے ہماری زندگی کفر کے عالم میں گزرتی. نبی نہ ہوتے ہماری زندگی دوزخوں والی زندگی ہو جاتی. نبی ملے تو ساری نعمتیں ہیں, نبی ملے تو ساری برکتیں ہیں. ہم اس بات کو لے کر اس تاریخ جیسی وہ تاریخ آئی جس تاریخ کو ساری نعمتیں آئی, ساری برکتیں آئی, اللہ کا انعام ہمیں دیا گیا, ہم خوش ہو گئے. آپ کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہوئی؟ کیا پرابلم ہے اس میں؟ کون سا گناہ کا کام کیا؟ کیسے شرک ہو گیا؟ کیسے ہم مشرک بن گئے؟ کیسے ہم پر آپ کا جہاد فرض ہو گیا؟ ارے میلاد منا کر تو ہم نے توحید کو بلند کیا, میلاد منا کر ہم نے توحید کا تحفظ کیا, میلاد منا کر ہم نے شرک کے راستوں کو روک دیا. اور کیسے شرک کے راستوں کو ہم نے بند کیا؟ کیسے ہم نے توحید کو بلند کیا؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے, ہمارے علماء نے دیکھا کہ پچھلی قوموں میں ایسا بھی ہوا. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے. 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو جب بیدار کیا, عمر رکی ہوئی تھی, جہاں تھی وہیں ٹھہری ہوئی تھی, جوان کے جوان تھے, بیٹا بوڑھا ہو گیا, باپ جوان ہے. دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا کمال ہو گیا, عمریں بڑھتی ہے انسانوں پر, یہ انسان معلوم نہیں ہوتے. عزیر علیہ السلام کو قوم نے خدا کہہ دیا. کہا عزیر اللہ کا بندہ نہیں ہے, عزیر انسان نہیں ہے, یہ خود خدا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا معجزہ دکھاتے ہوئے, مردوں کو چلاتے ہوئے دیکھا, کوڑیوں کو اچھا کرتے ہوئے دیکھا, بیماروں کو شفا دیتے ہوئے, نابیناؤں کو آنکھیں دیتے ہوئے دیکھا. کہا ابن اللہ ہے, اللہ کے بیٹے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ یہ تو چند معجزے تھے انبیاء کے, چند معجزوں کو دیکھ کر قوموں نے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا. نبی کے معجزے تو بے شمار ہیں, نبی کے معجزوں کی انتہا نہیں. سورج پلٹانا نبی کا معجزہ ہے, چاند کے ٹکڑے کرنا نبی کا معجزہ ہے, مردوں کو جلانا نبی کا معجزہ ہے, کنکروں سے کلمہ پڑھانا نبی کا معجزہ ہے. ایسا نہ ہو کہ کل قوم رسول اللہ کو بھی خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دے. تو میلاد مناؤ تاکہ شرک کا راستہ بند ہو جائے. ذکر کرو مصطفیٰ پیدا ہوئے, عبداللہ والد ہے, ماں آمنہ ہے, دادا عبد المطلب ہے, تاکہ قوموں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے جو پیدا ہوتا وہ خدا نہیں ہوتا, جس کا باپ ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا, جس کی ماں ہوتی ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں ہوتا. تو ہم نے تو پیدائش کا ذکر کر کے تحفظ کیا توحید کا, اور الٹا چوٹ کوتوال کو ڈانٹے تم نے ہم پر شرک کا پتہ لگا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ فاروق رضوی صاحب قبلہ. یہ تو بالکل الٹا ہی حساب ہو گیا یار, اور تمہارے پاس صرف یہی گھٹیا دلیل ہے. صحابہ نے نہیں منایا, صحابہ نے نہیں منایا. چلیے ان کو سن لیجئے بھائی, ان کو بھی یہی سوال ہے. ان کو بس یہ کون صاحب ہے؟ خدا کے واسطے ڈرنا مت, تو دکھاؤں میں. کیا کرے بھائی, شکلیں ایسی ہے جی, شکل ہی ایسی ہے. نورانیت کہاں سے رہیں گی جب دن رات نبی کی گستاخی کرتے ہیں. نور طلب جی. مولوی توصیف الرحمان ہے, سعودیہ میں رہتے ہیں جی, سنیے کیا کہتے ہیں. سنیے. مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا, وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں. 10ویں صدی میں اس نے منایا, 12ویں صدی میں اس نے منایا, 9ویں صدی میں اس نے منایا, 8ویں صدی میں اس نے منایا. بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں.
مظفر نے, شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی. اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا, عقیدے کا, تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا, عمر, عثمان, طلحہ, سعد, سعید, زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا. صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا, پھر میرے بعد, پھر اس کے بعد تابعین نے منایا, تبع تابعین نے منایا, محدثین نے منایا, ائمہ دین نے منایا. یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے, اور آپ پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا. یعنی دیکھو یہ ہے جاہل قوم. کہتے ہیں مولانا طاہر القادری پاکستان کے کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی 6 صدی میں بھی میلاد فلاں امام نے کہا منایا, فلاں امام نے منایا. ہمیں بتاؤ ابو بکر نے منایا. یعنی یہ جتنے 6 صدی, 7ویں صدی, 8ویں صدی, 500 صدی, 300 صدی جتنے تھے سب بیوقوف تھے. عقل مند کا بچہ اب پیدا ہوا ہے. عقل دیکھو, وہ امام تھے ان کو حدیثیں نہیں ملی, اس پھٹیچر کو ساری حدیثیں مل گئی. ان کو اتنا سا اصول نہیں سمجھ میں آیا, ابو بکر نے نہیں منایا, ہم کیوں کتابیں لکھ ڈالے اس پر. ارے جاہل کے بچے, صحابہ نے اگرچہ نہیں منایا, انہیں یہ حدیث کا اصول معلوم تھا کہ صحابہ نے مروجہ طریقے سے نہیں منایا, مگر نبی کی میلاد سب نے منائی. اگر میلاد صحابہ نے نہ منائی ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ابھی 2 منٹ میں ثابت ہو جائے گا کہ صحابہ نے میلاد منائی تھی کہ نہیں منائی تھی. ان کی عقلوں میں کیا ہے معلوم ہے, گوبر بھرا ہوا ہے اور اوپر یہ دوپٹے رکھی ہے ایسے کہ عقل میں کچھ گھستا نہیں ہے. اور دوپٹے پہ ایک بات بتا دوں, یہ دوپٹے بھی اس لیے اوڑھتے ہیں, کہتے دیکھو بھائی ہم جو بولتے ہیں 10 بائی کے دڑبے میں بس سن لو, ہمیں مناظرے کے چیلنج مت کیا کرو تم لوگ. ہم 10 بائی 10 کے دڑبے میں ہی بول سکتے ہیں. مناظرہ بریلوی لوگ تم بہت مناظرے کرتے ہو, ہم نے دوپٹے اوڑھ لیے تاکہ بتا دیا کہ ہم پردہ دار خواتین ہیں, غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں آتے. اب زیادہ پریشان مت کرو ہمیں, بس ہمیں 10 بائی 10 کے دڑبے میں بولنے دو. یہ ہے ان کا اصول. تو بہرحال بات کہاں تھی کہ سارے امام لکھتے آ رہے ہیں کتابیں, تو صحابہ نے منایا نہیں ہوں کہتے. 2 منٹ میں ثابت کرتا ہوں. حضور کس تاریخ کو پیدا ہوئے, وقت کیا تھا بھائی, صبح صادق, فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت صبح صادق. رات جا رہی ہے, صبح آ رہی ہے. رات جاتے جاتے بھی مصطفیٰ کا دیدار کر رہی ہے اور دن نکلتے نکلتے مصطفیٰ کا استقبال کر رہا ہے. یہ ہے وہ وقت خاص. نہ رات کو مایوسی نہ دن کو مایوسی, ایک دوسرے پہ فخر نہیں کر سکتے. دن میں پیدا ہوتے رات مایوس ہو جاتی, شکایت کرتی رب قدیر مجھے محروم رکھا. رات میں پیدا ہوتے دن شکایت کرتا, پروردگار نے کہا دونوں کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا. اس وقت اپنے حبیب کو بھیجوں گا کہ اے رات تو بھی دیدار کر لے, اے صبح تو بھی استقبال کر لے. صبح صادق کو پیدا ہوئے, 12 تاریخ تھی, مہینہ کون سا تھا, ربیع الاول شریف کا. اچھا جب حضور پیدا ہوئے تو کچھ حالات کیا تھے بھائی. جبریل نے 4 جھنڈے گاڑے, سنا ہے نا آپ نے, میرے پاس حدیثیں ہیں, اگر ایک ایک حدیث متن سے سناؤں گا بہت وقت زیادہ ہو جائے گا کیونکہ کچھ اور چہرے دکھانا ہے نا. 4 جھنڈے گاڑے, بعض میں 3 جھنڈے کی روایت آئی ہے. ایک خانے کعبہ کی چھت پہ, ایک جو ہے مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک سدرۃ المنتہا پہ. 4 والی روایت میں ایک سدرۃ المنتہا پہ, 3 میں سدرۃ المنتہا کا ذکر نہیں, مگر 4 والی روایت لے کہ سدرۃ المنتہا پہ ایک جھنڈا, خانے کعبہ پہ ایک جھنڈا, ایک مشرق میں ایک مغرب میں. اے جبریل جھنڈے کیوں گاڑ رہے ہیں آپ, جھنڈے کیوں لگا رہے ہیں؟ جبریل نے کہا اے مصطفیٰ کے غلام سمجھا نہیں, کیا تو زمین پہ سیر نہیں کرتا, زمین پہ گھومتا نہیں, تو اپنے ملک ہندوستان میں رہتا ہے نا, جہاں جا رہا ہے ایک جھنڈا نظر آتا ہے. کون سا جھنڈا ہے؟ 3 رنگ کا, اوپر سنتری کلر اورنج, بیچ میں وائٹ, نیچے گرین. جھنڈا دیکھا, ارے یہ جھنڈا کس کا ہے بھائی؟ یہ انڈیا کی حکومت ہے, انڈیا کا جھنڈا ہے. جیسے ہم سرحد سے تھوڑا آگے نکلے, باہر گئے, دیکھا ایک ہرا جھنڈا, چاند بنا ہے, تارا بنا ہے. ارے بھائی جھنڈا کیوں بدل گیا؟ کہا حکومت بدل گئی. پہلے جو 3 جھنڈے دیکھے تھے وہاں حکومت کسی اور کی تھی, یہ جگہ بدل گئی, حکومت بدل گئی, یہ پاکستان آ گیا. اچھا پاکستان ہے. پھر ہم آگے بڑھے تو پھر 3 پٹے والا آڑا والا ہم کو جھنڈا دکھا, ایک نیلا کلر ہے, ایک سنتری, ایک وائٹ ہے. ارے بھائی پھر جھنڈا بدل گیا, کراس میں تھا پہلے, ایسا تھا, ایسا کیوں ہو گیا؟ کہا بھائی یہ ایران کا جھنڈا ہے, حکومت بدل گئی. پھر آگے بڑھے تو ہمیں کچھ تاروں والا جھنڈا نیلے رنگ کا دکھا, بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہ امریکہ آ گیا, حکومت بدل گئی. جیسے جیسے زمین پر ہم بڑھتے گئے جھنڈے بدلتے گئے, جھنڈے بدلے تو کہا گیا حکومتیں بدل گئی, تو جھنڈے بدلتے تو حکومتیں بدل جاتی ہے. جھنڈوں سے حکومتوں کا پتہ چلتا ہے, جھنڈوں سے حکومت کو اس کا سمبال ہوتا ہے, جھنڈوں سے حکومت معلوم ہوتی ہے. اے جبریل جھنڈے کیوں گاڑے؟ جبریل کہیں گے مشرق میں اس لیے گاڑا, مغرب میں اس لیے گاڑا تاکہ معلوم ہو جائے وہ ذات آ رہی ہے مشرق سے مغرب تک جس کی حکومت. خانے کعبہ پہ جھنڈا اس لیے گاڑا کہ خانے کعبہ اس کا مرکز, تحت الثری میں جھنڈا اس لیے گاڑا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی حکومت زمین سے لے کر عرش اعظم تک اسی کی حکومت ہے. وہی لامکا کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مکا, وہ خدا ہے جس کا مکا نہیں. اللہ اکبر.
مرحبا 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 مرحبا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. جھنڈے گاڑے گئے، خانے کعبہ حضور کو سجدے میں جھکا. معلوم ہے یا نہیں؟ سنا یا نہیں؟ فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، مبارکباد دیا. بی بی آمنہ کہتی ہے میرا گھر روشن ہو گیا. خدا کی قسم ایسی روشنی چھائی مصطفیٰ کی آمد سے کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. ساری حدیثیں موجود، کتنی ساری حدیثیں موجود. اور امام قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ حضور کی جو دائی تھی ان کا نام تھا شفا. کیا نام تھا؟ یہ والدہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول کی. عبد الرحمن ابن عوف بڑے جلیل القدر صحابی، یہ دائی تھی. وہ کہتی ہے خدا کی قسم میں حضور کی بارگاہ میں دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی. جب مصطفیٰ تولود ہوئے، پیدا ہوئے، میں نے دیکھا ناف بریدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ شدہ ہے. میں حیران ہوئی کیسا عجیب بچہ ہے، ختنہ شدہ آ رہا ہے، ناف بریدہ، ناف کٹی ہوئی ہے. آواز آئی، حاطف نے کہا اے شفا یہ ہمارا بڑا محبوب بندہ ہے، ناف بریدہ اس لیے بھیجا کوئی ناف کاٹ کے ایسا نہ جتائے کہ میں نے مصطفیٰ کی ناف کاٹی تھی. ختنہ شدہ اس لیے بھیجا ختنہ کر کے کوئی مصطفیٰ پہ ایسا نہ بتائے. اور اگر دائی حلیمہ پالیں گی، خدا کی قسم دائی حلیمہ نے مصطفیٰ کو نہیں پالا، مصطفیٰ نے دائی حلیمہ کو پالا ہے. کسی کا میرے محبوب پر احسان نہیں، ساری کائنات پر محبوب کا احسان. حضرت شفا کہتی ہے میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہل رہے تھے. میں حیران ہوں یہ کیسا بچہ ہے، پیدا ہوتے سے ہی لب ہل رہے. بچے پیدا ہوتے تو روتے ہیں، بلکتے ہیں، چیختے ہیں، یہ لب ہل رہے. میں نے اپنے کان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے قریب لایا، آواز سنی، مصطفیٰ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی. بتایا کہ میں نبی ہوں، اپنی امت کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے. حضرت شفا کہتی ہے کہ میں نے بی بی آمنہ کے پہلو میں مصطفیٰ کو رکھا. اچانک مصطفیٰ غائب ہو گئے، نگاہوں سے اجل ہو گئے. بڑا ایک نور کمرے میں آیا، آنکھیں چندیا گئی. ہم حیران ہوئے، میں رونے لگی. ہائے کیا ہوا؟ بی بی آمنہ پوچھتی ہے شفا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے بی بی کیا بتاؤں آپ کا بچہ غائب ہو گیا، بڑا حسین بچہ تھا، مجھے اندیشہ ہے کہیں جنات نہ اٹھا لے گئے ہو، شیاطین نے اچک نہ لیا ہو تمہارے شہزادے کو. تبھی آواز آئی شفا گھبراؤ نہیں، فرشتے محمد کو اٹھا کر لے گئے تاکہ زمین کی سیر کرا کے پوری حکومت دکھا دے. اے محبوب تیری حکومت کہاں کہاں ہے؟ پھر آپ فرماتے کچھ فرماتی ہے. کچھ دیر بعد مصطفیٰ واپس آ گئے. پھر کسی نے آواز دی، میں نے سنا، سننے والے نے، کہنے والے نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہے. اے شفا اسے فرشتے لے گئے، اس شہزادے کو، اس بچے کو لے گئے، ایک ترازو میں تولا، جبریل نے ترازو میں تلوایا. ایک پلے میں رسول اللہ کو رکھا گیا، دوسرے پلے میں حضور کے ایک امتی کو رکھا گیا. پلہ مصطفیٰ والا بھاری تھا، پھر 2 امتی کو رکھا گیا. پلہ مصطفیٰ والا بھاری تھا، پھر 10 رکھا گیا، 100 رکھا گیا، 1000 لاکھ کروڑ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ ایک پوری امت ایک پلے میں آ گئی. مصطفیٰ سب پر بھاری تھے. جبریل نے کہا تولنے کا کام سلسلہ بند کر دو. خدا کی قسم محمد کی شان یہ پوری کائنات ایک پلے میں ہو تو مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتی. نعرہ تکبیر، یہ حدیث ہے یا نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. یہ حدیث آپ کو کیا جبریل نے آ کے سنائی؟ کیسے آئی آپ تک؟ کیسے پہنچی آپ تک؟ امام قاضی عیاض فرماتے حدیث ایسی پہنچی کہ جب شفا ایمان لائی، سرکار نے جیسی اعلان نبوت فرمایا، ایمان لانے والوں میں سبقت کرنے والیوں میں تھی، کیونکہ حضور کی پیدائش کے وقت تو معجزے دیکھ چکی تھی. جانتی تھی یہ آج نہیں تو کل ضرور نبوت کا اعلان کریں گے، نبی ہے. انتظار میں تھی کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرے اور میں ایمان لانے میں سبقت کروں. ایمان لائی حضرت شفا. امام قاضی عیاض اپنی کتاب شفا، ان کی کتاب کا نام بھی اتفاق سے شفا ہی ہے، اس میں فرماتے ہیں، بڑے جلیل القدر امام ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر آتے اور عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں عبد الرحمن کیا آپ کی والدہ شفا گھر میں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں. کہا کیا بات ہے، کیوں ہماری والدہ سے ملنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ماں سے اس لیے ملنے آئے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پیدائش کے حالات سنیں. عبد الرحمن ابن عوف فرش بچھا دیتے، اس پر کچھ چادر ڈال دیتے، اپنی والدہ کی خدمت میں آتے، کہتے امی جان میرے کچھ دوست اور احباب آئے ہیں اور رسول اللہ کی ولادت کے حالات سننا چاہتے ہیں، کیا آپ انہیں سنائیں گے؟ کہتی کیوں نہیں بیٹا، مصطفیٰ کی پیدائش کے حالات سنانا بھی برکت کا سبب ہے، یہ برکت سے میں کیسے محروم رہ سکتی ہوں. حضرت شفا آتی، صحابہ اکرام بیٹھے اور اس پیدائش کے وقت کے واقعات بیان کرتی. یہ واقعات شفا سے منتقل ہوئے صحابہ میں، صحابہ نے ایک دوسرے سے روایت کیا، صحابہ نے تابعین سے روایت کیا، تابعین نے تبع تابعین سے، تبع تابعین نے ائمہ سے، ائمہ نے علماء سے، علماء نے ہمیں بتایا، کتابوں میں لکھا گیا، ہر صدی میں لکھا گیا. تو پتہ چلا میلاد ہر صدی میں ہوئی. آپ کہتے ہیں بھائی میلاد کا کوئی وجود ہی نہیں، تو وجود نہیں ہوتا تو یہ پتہ کیسے چلتا کہ آقا پیدا ہوئے؟ لیکن آئیے ایک صاحب اور رو رہے ہیں، ذرا صحابہ نے منایا کہ ذرا ان کو سن لیجئے، یہ بڑے خاص شخص ہے بھائی، ان کا نام ہے بڑے عجیب نام ہے ان کا. انہیں لوگ کہتے ہیں برادر عمران، لیکن حرکتوں سے تو آپ کو کہنا پڑے گا سسٹر عمران. عمران صاحب کیا کہتے سنو. سمجھو قیامت قائم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ بولے سنیے، اچھا قیامت کا دن واقع ہو گیا، سمجھو قیامت قائم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے میلاد منائے سو
हम पूरे मनाए, हम पूरे अल्लाह मनाए मनाए मनाए। तब ये जो हाथ उठाएंगे ना, मनाए 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 मनाए, बल्कि उसमें अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं उठेगा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, कोई सहाबी का नहीं उठेगा, पूरे 1400 साल बाद वालों का उठेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तुम लोग क्यों मनाए? अल्लाह हमारे नबी पे मोहब्बत थी, आशिक रसूल थे, मनाए। अच्छा ऐसा, अच्छा अबू बकर तुम क्यों नहीं मनाए? क्या है कि अल्लाह माफ कर, तुम बोलेंगे क्या कर रहे तुम लोग? अल्लाह पलट के बोलेगा कमबख्तो, मेरे नबी के सहाबा जो नहीं किया वो तुम क्यों किए? हाँ आप सुनो, कयामत का दिन हो गया, कयामत का दिन आ गया। अब सारे अव्वलीन आखरीन जमा, अल्लाह फरमाएगा कौन कौन मिलाद बनाए हाथ उठाओ। जरा मौलवी साहब की कोर्ट वाले बाबू की जरा जहालत सुनो। ये मजमा बैठा बड़ा कसीर मजमा। अब मैं एक सवाल करता हूं, इस जलसे में कौन कौन लोग हैं जो खाना खा के आए हैं? जरा हाथ उठाएं। सभी खाना खा के आए हैं? दो चार कम है, मतलब सब खाने वाले लोग ज्यादा है इसमें। चलो अच्छी बात है, कुछ लोगों ने नहीं उठाया, यानी बहुत कम लोग हैं जो खाना खा के नहीं आए, जलसे के बाद खाएंगे। मैंने भी नहीं खाया, मैं भी जलसे की बात खाऊंगा। अच्छा ये बताएं, अब दूसरा सवाल थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, कौन है जो मादर वतन खा के आया है? नहीं समझे आप? यहाँ पाबंदी है क्या? अच्छा पाबंदी है, हाँ? मादर वतन में पाबंदी है? नहीं समझे ही नहीं है हमारे यहाँ, ये बड़ा मज़हब लफ्ज है। हाँ पाबंदी है, प्रतिबंध नहीं है लेकिन समझे नहीं। अच्छा चलो अब मैं क्लियर बोलता हूँ, कौन है जो गोश्त खा के आया और वो भी उसका? आप समझे? मादर वतन, हमारे हम वतन, उनकी मादर वालदा मोहतरमा, काफी है ना? कौन है जो वो गोश्त खा? अच्छा चलो कोई भी मुर्गी का गोश्त कौन खा के आया? चलिए मुर्गी का कौन? उठाइए, शर्माइए मत, मैं इसको समझाने के लिए चीज बोल रहा हूँ, मैं तफरी नहीं कर रहा हूँ। आप उठाया, कौन है जो गोश्त खा के आया? दो चार लोग सब सब्जी खा के आए हैं क्या? भाई ये हाथ क्यों उठवा रहा हूं मैं? मौलवी की जहालत समझो आप। इसलिए कि मैं इस मजमे की कैफियतों से, हालात से नावाकिफ हूं। मुझे नहीं मालूम कौन खा के आया कौन नहीं खा के आया। वो नबी की शान है अल्लाह की अता से कि ईसा मसीह कहते तुम क्या खाते हो वो भी मैं जानता हूं, क्या छुपाते हो वो भी मैं जानता हूं, अल्लाह के बताने से, अल्लाह के दिए हुए इल्म से। तो जिस अल्लाह ने ईसा को ये इल्म दिया कि क्या खाए वो भी बताएं, क्या छुपाए वो भी बताएं, वो अल्लाह कितना बाखबर होगा। अब मेरी भी कैफियत क्या है, चूंकि मैं कोई वली नहीं, नबी तो माज़अल्लाह नबी के कदमों के धूल के कंकर के जर्रे से छूने वाली शय के बराबर भी नहीं। करोड़ों फारूक मिल जाए तो एक वली के बराबर, गौसे पाक के बराबर नहीं हो सकते। तो साहबी नबी का मकाम तो बहुत अरफा और आला है। मैं एक आम इंसान, मुझे नहीं मालूम कौन खा के आया, नहीं पता, गोश्त खाया या सब्जी खाया मुझे नहीं पता। मैंने कहा अब हाथ उठाओ, हाथ उठे तो तब पता चला कितने खा के आए कितने नहीं खा के आए। हाथ उठा तो पता चला कितने गोश्त खा के आए कितने सब्जी खा के आए। क्या अल्लाह भी बेखबर है कि कहता है हाथ उठाओ? बोलो भाई, ये है कुफरी अकीदा, ये है इनकी चाहला। जिन लोगों को अभी तौहीद नहीं मालूम वो तबलीग करने चले। पहले तबलीग करने से पहले तौहीद के उसूल और ज़ाब्ते तो समझ लो, पहले जान तो लो। अरे परवरदिगार आलम तो इतना बाखबर है कि दिल में जो हालात चल रहे हैं, मेरे दिल में क्या चल रहा है ये नहीं जानते। ये बाजू बैठे हैं बिल्कुल करीब, सबसे करीब यही मौलाना साहब है, इनके दिल में क्या मैं नहीं जानता। ये हमारी बेबसी का आलम, हमारे ना जानने का आलम, लेकिन रब्बे कदीर के जानने का आलम। इनके दिल के हालात से भी वाकिफ, मेरे दिल के हालात से भी वाकिफ, सारी मखलूक के हालात से वाकिफ, जमीन की तह में रेंगने वाले कीड़े के दिल में क्या सोच है क्या चल रहा है उससे भी वाकिफ। 50 साल के बाद अल्लाह अगर मुझे हयात दे और आपको हयात दे, 50 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ बैठूंगा, किस वक्त कहाँ होऊंगा मुझे नहीं मालूम, रब को मालूम। किस जगह बैठकर उस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल गुजर रहा होगा, परवरदिगार उससे भी वाकिफ। इतना बाखबर। और ऐसे बाखबर खुदा को तुमने कैसा बेखबर बनाया? अल्लाह कहेगा कयामत के दिन हाथ उठाओ, कौन कौन मिलाद मना के आए? मुझे तो पता ही नहीं कौन मिलाद मनाए कौन नहीं मनाए, हाथ उठाओ। अब मजमे में हाथ उठेंगे 1400 साल बाद वाले सारे बरेलियों के हाथ उठेंगे, अल्लाह हम मनाए हम मनाए हम मनाए हम मनाए। अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा। अल्लाह को पता नहीं था, अबू बकर ने नहीं मनाया, हाथ नहीं उठाया, तब पता चला अच्छा अबू बकर का नहीं उठा, अबू बकर ने नहीं मनाया। उमर का हाथ नहीं उठा, उस्मान गनी का हाथ नहीं उठा, मौला कायनात अली मुर्तजा का हाथ नहीं उठा, आयशा सिद्दीका हसनैन करीमैन का हाथ नहीं उठा, साहबा का नहीं उठा। तो अल्लाह इन सुन्नियों से कहेगा, सुन्नियों तुमने क्यों मनाया मिलाद? कहेंगे अल्लाह आशिक रसूल थे, तेरे नबी से मोहब्बत थी इसलिए मिलाद मनाते थे। फिर अल्लाह अबू बकर से कहेंगे अबू बकर तुमने क्यों नहीं मनाया? अबू बकर कहेंगे क्या करे अल्लाह माफ कर दे, नहीं मनाया, क्योंकि हमारे जमाने में मिलाद था नहीं। समझाना ये चाह रहे। अबू बकर कहेंगे अल्लाह माफ कर दे, हमारे जमाने में मिलाद था नहीं। तो अल्लाह पलट कर बोलेगा, ये जुमले थे उनके, अल्लाह पलट कर बोलेगा कमबख्तो। ये अल्लाह की जबान है, ये अल्लाह की जबान है। अब पलट कर बोलेगा
بھائی پیچھے کون بیٹھا میں نہیں جانتا، پلٹ کر دیکھوں گا تو پتا چلے گا. لیکن رب کے لیے نہ پلٹنا ہے، نہ اگلا ہے، نہ پچھلا ہے، نہ دایاں ہے، نہ بایاں ہے. وہ چہتوں سمتوں سے پاک، وہ سمتوں سے پاک، وہ حدودوں سے پاک، وہ لمٹ سے پاک. اس کے لیے نہ اگلا ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھا ہے، ان چیزوں سے پاک. لیکن یہ کہہ رہے نہیں نہیں، اللہ کو انہوں نے ایک انسان بنایا، انسان کے پیکر میں تصور کیا اللہ یوں بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھواتا ہے، ہاتھ اٹھانے کے بعد پتہ چلتا ہے. جنہوں نے نہیں بنایا پھر ان سے پلٹ کر بولتا ہے، جنہوں نے منایا ان سے پلٹ کر بولتا ہے کم وقتوں، جو کام میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا وہ تم نے کیوں کیا. تو بہرحال اس کا ہم تو جواب ابھی دے چکے ہیں. میں 2-3 جواب اس کے دلیل کے ساتھ اور دے دوں گا. اس تعلق سے 2 مولانا صاحب کو اور سن لیجیے آپ. اب یہ آپ کے خاص فیوریٹ مولوی صاحب آ رہے ہیں. ہاں پھر مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ حضرت فاطمہ سے پوچھو. تعارف کرنے کی تو ضرورت نہیں کون صاحب ہے یہ، ہے نا؟ بنارسی بابو بنارس کے ناجائز جوائی ہے. سن لیجیے. اس کے بعد مجھے بتاؤ، نبی اکرم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال خلافت کی. 2 سال. کتنے؟ 2 سال. 2 سال میں یہ 12 ربیع الاول کتنی مرتبہ آیا ہوگا؟ 2 مرتبہ. ہم اہل حدیث ہیں. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام تمہیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کی دلیل مانگتے ہیں. مجھے اتنا بتا دو کہ 2 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی قمقمے جلائے، کبھی لائٹ جلائی، کبھی اگربتی جلائی، کبھی جلوس نکالا. تم ایک دلیل دے دو حضرت ابو بکر سے. میری عمر اس وقت 32 سال ہے، میں 32 دن تک کنٹینیو جلوس نکال دیتا ہوں تاکہ میرے ہر ایک سال کے بدلے میں ایک پورا ہو جائے اور میں کفارہ ادا کر دیتا ہوں. چلیے ابو بکر صدیق نے جلوس نہیں نکالا، ہم بھی جلوس نہیں نکالتے. اب فیصلہ یہ مولوی صاحب کہہ رہے آگے وہی، پھر انہوں نے عمر کی، عثمان غنی، وہی سب بولیے. وہ اترا سرانے کی ضرورت نہیں ہے، بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے 2 سال خلافت کا دور رہا، نہیں نکالا. حضرت عمر کا 10 سال رہا، نہیں نکالا. عثمان غنی کا 7 سال رہا، انہوں نے نہیں نکالا. حضرت علی کا پھر بھی چند سال رہا، انہوں نے نہیں نکالا. کسی صحابی نے نہیں نکالا. مجھے صحابی سے عمل بتا دو. قوال ہے یہ، اہل حدیثوں کا قوال. میں 32 سال کا ہوں. 32 سال کا ٹھوک دکھ رہا ہے یہ خبیث. سفید جھوٹ بولا. کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے 32 بول رہا، اس کا بعد چلے تو ابھی دودھ کے دانت ٹوٹے ہیں، میں تو ابھی اماں کی گود سے آیا ہوں. کوئی بھروسہ نہیں اس کا. ابھی بھی میرے منہ سے امی کے دودھ کی بو آ رہی ہے. اب یہ بھی دودھ پینا چھوڑا ہے. 32 سال کا ہی منوس. صحابی نے ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم دلیل مانگتے ہیں. تمہارا قصور یہ نہیں ہے کہ دلیل مانگتے، قصور یہ ہے کہ تمہیں مناظرے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، تم بھاگتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں معلوم ہے کہ جب تم بریلی کے سامنے بیٹھو گے تو تمہارا پاجامہ آگے سے گیلا پیچھے سے پیلا ہو جائے گا. سبحان اللہ. بے شک تم اپنی قوم کو الو بیوقوف بنا سکتے ہو، لیکن بریلی کے مولانا کے سامنے تم نہیں بیٹھ سکتے ہو. سارے وہابی جلوس کے دن 12 ربیع الاول کو میں کہتا ہوں ایک چٹھی بانٹیں، اس پر 101 نمبر لکھا ہو. بولنا بھیا بہت جلتی ہے تمہاری، یہ لو 101 نمبر پہ ڈائل کر دو. سمجھ رہے نا 101 نمبر کس کا رہتا ہے. آپ اتنے خاموش بیٹھے کہ مجھے تھوڑا سا ہنسانے کے لیے سب بولنا پڑ رہا ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو مولانا صاحب یہی کہہ رہے کہ سارے لوگوں کی یہی دلیل ہے. آج تک کی سب سے نایاب دلیل جو سارے وہابیوں نے کھوجی ہے، ایک بولی جو ایک چوسا بولتا ہے وہی مرغا تک بولتا ہے، سارے وہی ایک ہی بولی. صحابہ نے منایا کہ بتاؤ، ابو بکر نے منایا کہ بتاؤ، عمر نے منایا کہ بتاؤ. اب 3 سوال میرے. نیشنل ڈے کس صحابی نے منایا بتاؤ؟ اور نیشنل ڈے کیا ہوتا ہے میں آگے دکھاؤں گا. اس میں کیا ہوتا ہے، ہر سال سعودیہ عرب میں 24 ستمبر کو جشن منایا جاتا ہے. کیوں؟ 24 ستمبر 1924 کو انہوں نے سعودیہ پہ قبضہ کیا تھا. آنکڑے بھی دیکھے، سال بھی تھا 1924، تاریخ بھی تھی 24، وہابیوں کا عدد بھی ہے 24 اور چوہے کا بھی عدد ہے 24. سبحان اللہ. چوہا کپڑے کترتا ہے، یہ دین کترتا ہے. اور امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، اس کا نام ہے علامت المنافق، منافق کی علامت کا بیان، اور باب نمبر ہے 24. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ربط ہے. صحیح مسلم میں امام مسلم، چاہو دیکھ لو کھول کر، چیلنج کر رہا ہوں. صحیح مسلم اٹھاؤ، صحیح مسلم میں امام مسلم باب قائم کرتے. بڑا عجیب اتفاق، امام بخاری بھی اسی باب نمبر کے تحت حدیث لاتے، امام مسلم بھی اسی باب کے تحت لاتے. امام مسلم نے باب قائم کیا خصال و شمائل منافقین، منافقین کی خصلتوں اور ان کی فطرتوں کا بیان، باب نمبر ہے 24. دونوں نے 24 پہ حدیث لائی منافقوں کے بارے میں. کیوں؟ ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے میں جو وہابی ہوں گے وہی سب سے بڑے منافق ہوں گے. جی جی بے شک. اس لیے 24 نمبر میں لاؤ ان کو.
कि इनका अदद भी 24 ही होगा इल्म अबजद के एतबार से। तो ये है 24। नेशनल डे किसने मनाया मुझे बताओ? चैलेंज है। तो अब मौलवी लोग क्या जवाब देते? कहते नहीं सुनिए सुनिए साहब, वो नेशनल डे जो है हम दुनिया समझ के मनाते, दीन समझ के। ये जलालुद्दीन कासमी का एक मौलवी, अभी उसका भी शक्ल दिखाऊंगा मैं भी, वो उसने जवाब दिया, कहा अरे साहब सुनो 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 यार, टेंशन मत लो, हम अगर नेशनल डे मनाते हैं, नेशनल डे क्या होता है मैंने बताया, 1924 को जश्न होता है, नंगी लड़कियां नचाते हैं ये लोग। मैं बहुत से वीडियो तो दिखा भी नहीं सकता आपको, जलसे का तकद्दुस इजाजत नहीं देता। नंगी लड़कियां कलमे की चादरें जिस्मों पे लपेट के नाचती है, शराब नोशी होती है, करोड़ों अरबों रुपयों की आतिशबाजी होती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, अय्याशी का वो बाजार गर्म होता है कि अल अमान वल हफीज, यूरोपियन नंगापन भी उसके सामने फेल है, वो नंगापन होता है। अरबों रुपए के केक काटे जाते हैं, मगर आज तक किसी वहाबी अहले हदीस मौलवी की जबान नहीं खुली, किसी ने नहीं कहा हमारे आकाओ जब हम मिलाद पर एतराज करते हैं तो नेशनल डे मनाना कहां से जायज है, इसलिए नहीं बोलते। वो जानते हैं जिस दिन बोलेंगे उस दिन पापी पेट का सवाल है, ज़कात खैरात सदकात भीख सब मिलना बंद हो जाएंगे, आका नाराज हो जाएंगे, आका हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। सारी तबलीग का ठेका हिंदुस्तानियों के लिए ले रखा है हमने, आपके लिए तो छूट है आका। तो नेशनल डे किसने मनाया? जवाब है दुनियादारी है, दीन समझ के नहीं मनाते। हमने कहा सवाल ये नहीं है कि आप दीन समझ के मनाते हैं या दुनिया, सवाल ये है कि नंगा नाचना शरीयत में जायज है कि ना जायज? ये बताओ, करोड़ों रुपए के बम फोड़ना जायज है कि ना जायज? शराब पीना जायज है कि ना जायज? बंदूकों को उड़ाना, बंदूकों की गोलियां हवा में फायर करके बर्बाद करते हैं, ये जायज के ना जायज? सड़कों पे रक्कासाओं को नचाते हो, ये जायज के ना जायज? तुम अपने मुल्क के जश्न के लिए जुलूस निकालते हो, ये जायज के नाजायज? ये जायज और नाजायज बताओ हमें। जो उसूल तुमने हमारे लिए बना रखा है कि साहबा ने नहीं किया, वो उसूल यहाँ क्यों याद नहीं आता? और जब तुम कह रहे हो ये दुनियादारी है, ये दुनिया समझ के मनाते हैं, तो फिर दोगले क्यों बनते हो? जब सऊदिया का नमक खाते हो कहते हैं इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी निजाम चल रहा है, इस्लामी दस्तूर है, इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लामी निजाम है वहां पर, तो एक तरफ जब जुलूस और इसकी बात आती है तो कहते हैं दुनियादारी है। तो फिर ऐलान कर दो कि सऊदिया इस्लामी मुल्क नहीं दुनियादार मुल्क है, दूसरे मुल्कों की तरह यहां भी दुनियादारी है। मगर अजीब दोगलापन है इनका, एक तरफ कुछ है एक तरफ कुछ है। नेशनल डे की कुछ झलकियां मैं इंशाल्लाह आगे दिखा भी दूंगा आपको। नेशनल डे बताओ किस अभी ने मनाया? और एक बड़ी मजेदार, अभी इस साल जो सितंबर गुजरा, अभी तो गुजरा, अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1-1.5 महीना पहले की बात, कितना नेशनल डे था मालूम है आपको? बड़े बड़े हेडिंग लगी हुई थी, बड़े बड़े बैनर, जगह जगह बैनर, 89वां नेशनल डे, 190वां। जो लोग धोखा देते हैं ना कि सऊदिया में साहब इस्लामी हुकूमत है, वो गलत होते तो उनकी हुकूमत कैसे आती? अभी आई है, ये शुरू से नहीं है। कौन सा इनका नेशनल डे था बोलो भाई? 190 पकड़ लो मोटा मोटा। तुम अगर पहले से होते तो 190वां नहीं होता, 1441वां होता। 190वां बनाकर तुमने बता दिया तुम नए हो, अभी आए, तुम्हें 100 साल भी नहीं हुए। लेकिन आइए मैं 2 हवाले आपके सामने यहाँ पेश कर देता हूँ, आप उसके लिए दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना शफीना व हबीबना। दिखा देता हूं ताकि बात ही खत्म हो जाए इस पर। आइए, ये बार बार कह रहे साहबा ने मनाया क्या, साहबा ने मनाया क्या, साहबा ने मनाया क्या? आइए जरा दलील क्या है इसकी। अइम्मा क्या कहते हैं, बड़े बड़े इमाम क्या कहते हैं, और मैं उन इमामों का कौल पेश कर रहा हूं जिनको ये खुद मानते हैं। यह है फतुल बारी, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की, जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 164 और हदीस नंबर 5502 के तहत ये उसूल लाए। ये वो हदीस पहले उन्होंने बयान की कि जब हजरत उमर ने तरावी की जमात कायम की तो आपने उस जमात को देखा तो आपने फरमाया ये बड़ी अच्छी बिदत है। उसी पर बहस कर रहे हैं कि बिदत कहते किसे है, बिदत की तारीफ क्या है? तो तारीफ करते हुए क्या फरमाते हैं? इन्नल फेलो यदुल्लु अलल जवाज, कहते हैं कि किसी काम के जायज होने के लिए इतना ही काफी है, उसके जवाज की दलील यही है कि वो जायज है, अगरचे उसको साहबा ने ना मनाया हो, किसी काम को साहबा ने नहीं किया, किसी काम को नबी ने नहीं किया, तो इससे उसके नाजायज होने की दलील नहीं होती। वो कहते हैं जवाज की दलील ये नहीं है कि साहबा ने किया कि नहीं किया, साहबा ने मनाया कि नहीं मनाया। अरे क्यों हट गया? तो अब उनकी इबारत का मफहूम क्या है? बहुत छोटा मैंने थोड़ा फैला के समझा दिया। इन्नल फेलो यदिल्लु अलल जवाज, कहते हैं नबी और सहाबा का किसी काम को ना करना उसके जवाज की दलील है। अगर साहबा ने किया तो उसके जवाज की दलील बनता है, साहबा ने किया तो भाई जायज है, अगर जायज ना होता तो वो काम साहबी
نہیں کرتے. رسول نے کیا تو اس کی مطلب ناجائز ہوتا تو رسول اس کو ہرگز ہرگز کبھی نہ کرتے. لیکن آگے فرماتے ہیں وَعَدْمُ الْفِعْلِ لَا يَدِلُّ عَلَى الْمَنْعِ, کہتے ہیں کہ منع ہونے کے لیے, کسی کام کے منع ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا, منع ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ رسول نے نہیں کیا, یہ دلیل نہیں صحابہ نے کیا یہ جائز ہونے کی دلیل ہے, نہیں کیا یہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں بنتا. کب دلیل ناجائز کی بنتا ہے؟ جب اس کی ممانعت کا حکم ہو. یہ بریلی کے مولانا بول رہے ہیں بھائی؟ نہیں, یہ تو آپ کے گھر کے مولانا بول رہے ہیں صاحب. اسی طرح یہ بہت بڑے ایک امام گزرے اپنے وقت کے, امام ابن حمام, فتح القدیر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے, جلد نمبر 1 صفحہ 446 پر وہ کہتے ہیں ثم الثابت بعد هذا نفی المندوبیہ, کہتے ہیں کہ کسی کام کو نبی اور صحابہ کے نہ کرنے سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام مسنون نہیں. کسی کام کو صحابی نے نہیں کیا, رسول نے نہیں کیا, تو صرف اس سے کیا ثابت ہوگا کہ یہ کام سنت نہیں ہے, بس سنت نہیں ہے. صحابہ کر لیتے صحابہ کی سنت بن جاتا, وہ کام رسول کر لیتے رسول کی سنت بن جاتا. تو کسی کام کو صحابہ اور رسول کا نہ کرنا اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سنت نہیں. اما ثبوت الکراہیتی فلا الا ان يدل دلیل الاخر, کہتے ہیں کہ کسی کام کو اس وقت ناجائز کہا جائے گا, اس وقت ناجائز کا ثبوت طلب کیا جائے گا کہ جب اس پر ناجائز کی دلیل قائم ہو. یعنی کل نچوڑ اس کا یہ عبارت کا کہ ناجائز کے لیے دلیل چاہیے, جائز کے لیے کوئی دلیل کی حاجت نہیں ہے. یہ امام ابن حمام کہہ رہے ہیں. تو تم کہہ رہے ابو بکر نے منایا کیا؟ تو ابو بکر نے اگر نہیں منایا تو یہ ناجائز کی دلیل نہیں, منع کہاں کیا وہ بتا. تو 2 سال, اب سوال یوں کیجئے ان سے الٹا کہ 2 سال ابو بکر صدیق کا دور خلافت رہا, ایک بار بھی ابو بکر صدیق نے منع نہیں کیا. حضرت عمر کا 10 سال کا دور خلافت رہا, حضرت عمر نے منع نہیں کیا. عثمان غنی کا 7 سال رہا, منع نہیں کیا. مولا کائنات کا ایک طویل عرصے تک رہا, منع نہیں کیا. 30 سال خلفائے راشدین کا دور خلافت رہا, کسی نے منع نہیں کیا. تو جس کام کو صحابہ نے منع نہیں کیا, تو ملا کیوں ہوتا ہے منع کرنے والا؟ اور اگر منع کرتا ہے تو سب سے پہلے تو نیشنل ڈے کی دلیل لا, اور صرف نیشنل ڈے کی دلیل نہیں, تہجد کی اذان دیتے ہو اس کی دلیل لا. سعودیہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ چیلنج ہے, ان کو غلامی کروں گا ان کے, اگر کوئی مائک کا لال سامنے بیٹھ کر نیٹ پر بھوکنے والوں کو میں جواب نہیں دیتا, اور وہ بھی چوزے اگر جواب دیتے, ان کا کوئی معتبر عالم جواب دے تو پھر میں جواب دیتا ہوں. ان کے چھوٹا پہیا نہیں, آج کل جیو نے جتنے بے روزگار ہیں نا سب کو یہ کام دے دیا ہے, بس موبائل لگا لیا چالو ہو گئے, سب علامہ بن گئے, سب کتابوں کی اوقات نہیں ہے, پڑھنے کی کتاب ہے ہی نہیں پاس میں کچھ. تو ایسے چوزوں کے جواب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی معتبر ان کا عالم اگر نیٹ پہ جواب دے تو جواب دوں گا, سامنے بیٹھ کے بات کرے تو جواب دوں گا. تہجد کی اذان صحابہ کے دور میں کس نے دیا مجھے بتاؤ؟ رسول کے زمانے میں تہجد کی اذان کس نے دیا بتاؤ؟ تابعی کے زمانے میں کس نے دیا؟ تبع تابعی کے زمانے میں کس نے دیا؟ اب اگر تم کہتے ہو بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضرت بلال اور عبداللہ ابن ام مکتوم 2 مؤذن تھے اور وہ اذان دیتے تو جاہل وہابیوں دیکھ لو, وہاں ذکر رمضان کا ہے, رمضان میں 2 اذانیں ہوتی تھی, اور یہ 2 اذانیں ایک تہجد کی نہیں تھی, سحری اور فجر کی تھی. اور دونوں اذانوں میں فرق کتنا تھا؟ حضرت عائشہ خود فرماتی, اسی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے, پہلی اذان بلال دیتے, جیسے ہی حضرت بلال کی اذان ختم ہوتی عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دینا شروع کر دیتے. دونوں کی اذانوں کے درمیان میں کوئی وقفہ, کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا تھا. ایک کی اذان ختم ہوئی, دوسرے نے شروع کر دی. تہجد کب پڑھ رہے ہو آپ؟ اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں تہجد کی, تو 8 رکعت پڑھنے کے لیے کم از کم کتنا وقت چاہیے بھائی؟ 15 منٹ تو چاہیے, بہت جلدی جلدی بھی پڑھے کوئی تو. تو تہجد کی اذان دکھاؤ ہمیں, کہاں ہے تمہاری کتابوں میں؟